مبارک روز ایمان لایا صحابہ سے ملا جب مجھے تو پایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پروگرام اصحاب احمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام مدراس، جس کا موجودہ نام چنائی ہے، اس کے 2 صحابہ کا تذکرہ کرنا ہے. حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مکرم سہیل احمد ثاقب صاحب اور حافظ ہبت الرحمان صاحب ہوں گے. مدراس انڈیا کا مشہور شہر ہے جس کا موجودہ نام چنائی ہے. یہ بھارتی صوبہ تامل ناڈو کا دارالحکومت ہے، اور یہاں مذاہب کی تاریخ میں اس شہر کی بڑی اہمیت ہے. ہندوازم ہو، عیسائیت ہو، ان کے بھی بڑے تاریخی یہاں معاملات ہیں جو اس شہر سے وابستہ ہیں. لیکن بہرحال اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو یہ سعادت نصیب کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخلص صحابہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے بھی عطا کیے ہیں. جو مدراس جو ہے یہ قادیان سے تقریباً 2500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو اتنی دور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مخلص جماعت عطا کی، اور اس میں حضرت سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں اکثر ہمیں ملتا ہے. تو یہ تقریباً 1893 کی بات ہے جب احمدیت کا چرچا جو ہے ان نصاب میں شروع ہوا، تو یہاں جماعت قائم ہوئی. تو اتنی دور اللہ تعالیٰ کا احمدیت کا قیام کرنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی ایک بڑی نشانی تھی. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں یاتون من کل فج عمیق کی مثالیں جو دی ہیں، اس میں ایک مثال مدراس کی بھی دی ہے. چنانچہ حضور اپنی کتاب سراج منیر میں فرماتے ہیں کہ کس کو معلوم تھا کہ ایسے سچے اخلاص اور محبت سے لوگ مدد میں مشغول ہو جائیں گے. دیکھو کہاں اور کس فاصلے پر مدراس ہے، جس میں سے خدا تعالیٰ کا ارادہ سیٹھ عبد الرحمان حاجی اللہ رکھا کو ماں ان کے تمام عزیزوں اور دوستوں کے کھینچ لایا، جنہوں نے آتے ہی اخلاص اور خدمات میں وہ ترقی کی کہ صحابہ کے رنگ میں محبت پیدا کر لی. یعنی سیٹھ عبد الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام عزیزوں اور دوستوں کے کھینچ لایا. تو جو دوست اور عزیز تھے ان میں حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں. اس موقع پر یہ بھی تذکرہ ہم کر دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو 313 اصحاب اپنے درج فرمائے ہیں کتاب انجام آتھم میں، اس میں مدراس کے 12 خوش نصیبوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ان کا نام اس فہرست میں شامل ہے. چنانچہ وہ نام بھی ہم ناظرین کی خدمت میں رکھ دیتے ہیں. 29ویں نمبر پہ تو حضرت سیٹھ عبد الرحمان صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. اس کے بعد 118 نمبر سے لے کے 128 تک یہ 11 صحابہ ہیں جو سارے کے سارے مدراس کے ہیں 313 میں. ان میں حضرت سیٹھ احمد صاحب عبد الرحمان حاجی اللہ رکھا تاجر مدراس، حضرت سیٹھ صالح محمد حاجی اللہ رکھا تاجر مدراس، حضرت سیٹھ ابراہیم صاحب صالح محمد حاجی اللہ رکھا، حضرت سیٹھ عبد الحمید صاحب حاجی ایوب حاجی اللہ رکھا، حاجی مہدی صاحب عربی بغدادی نزیل مدراس، حضرت سیٹھ محمد یوسف صاحب حاجی اللہ رکھا مدراس،
حضرت مولوی سلطان محمود صاحب میلا پور مدراس، حضرت حکیم محمد سعید صاحب مدراس، حضرت منشی قادر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدراس، حضرت منشی غلام دستگیر صاحب مدراس، اور حضرت منشی سراج الدین صاحب مدراس۔ تو یہ ایک بڑی سعادت ہے کہ 1894 میں یہ لوگ بیعت کرتے ہیں، اور 1896 کے آخر میں حضور یہ فہرست تحریر کرتے ہیں، تو اس میں 12 صحابہ کے نام جن کا تعلق مدراس سے ہے وہ اس میں جگہ پاتے ہیں۔ تو حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، جس طرح کہ ابھی آپ نے فہرست پڑھی ہے، اس فہرست میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا مولوی سلطان محمود صاحب میلا پور۔ تو میلا پور جو ہے یہ مدراس کا ہی ایک علاقہ ہے جن سے حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا، اور یہ غالباً 1893 کی بات ہے، کیونکہ 1894 میں یہ احباب جو ہیں ان کو بیعت کرنے کی توفیق ملی ہے۔ لیکن 1893 کا سال وہ ہے کہ جس میں مدراس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لٹریچر پہنچ چکا تھا، اور وہاں حضرت مسیح السلام کے دعوے کے متعلق جستجو جاری تھی کہ آپ کے دعوی کو پرکھا جائے۔ اور اسی دوران حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کا علم ہوا ہے، اور آپ نے حضور کی کچھ کتب بھی مطالعہ کی ہیں، اور کتب کا مطالعہ کے بعد حضرت مسیح السلام کے دعوی کو پرکھنے کے بعد آپ جو عام طرز عمل مولویوں کا ہوتا ہے کہ وہ شر انگیزی میں بڑھ جاتے ہیں اور مخالفت میں بڑھ جاتے ہیں، تو ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیک فطرت عطا کی تھی کہ آپ نے مخالفت کرنے کی بجائے سنجیدگی سے آپ کے دعوی پر غور کرنا شروع کیا ہے، اور آپ کی کتب کا مطالعہ اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ساتھ ساتھ دعائیں جاری رکھی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے جو آپ کے دوسرے عزیز رشتہ دار تھے ان کے ساتھ حضرت مسیح السلام کے دعوی کے متعلق بحث بھی ہوا کرتی تھی، خاص طور پر وفات عیسیٰ کے بارے میں، کیونکہ یہ ان دونوں بڑا یعنی کہ ایک ایسا علمی موضوع تھا کہ جو مسلمانوں میں بہت عام تھا، اور شروع کا موضوع یہ تھا، شروع کا موضوع بالکل یہی تھا۔ تو حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ توفیق ملی ہے، اور کس طرح انہوں نے اسلام اور احمدیت کی جستجو میں وقت گزارا ہے۔ تو وفات مسیح کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور اس طرح مسلم کے دعاوی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھنے کی توفیق دی۔ جب وہ ان کو سمجھ آ گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کا مسلمان انتظار کر رہے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا اتفاق ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے حضرت السلام کی مزید کتب جو ان کا مطالعہ کرنے کی خواہش کی، اور اس پر حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعض مزید کتب جو ہیں وہ مطالعے کے لیے دی جائیں۔ تو حضرت سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو کتابیں تھیں وہ انہوں نے بھجوائیں، اور ان تمام خاص طور پر حضرت مولوی سلطان محمود صاحب نے ان کتب کا مطالعہ کیا، اور ان کا ایمان جو ہے وہ تقویت کا باعث ہوا، اور ان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طرف میلان بڑھا ہے، اور جس نے بالآخر پھر جو بیعت میں ممد اور معاون ثابت ہوا۔ حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے، حضرت سیٹھ صاحب چونکہ تاجر تھے تو وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت مولوی صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا میلان میری بیعت کا بھی موجب بنا ہے۔ بالکل، ایک علمی شخصیت تھے، مذہبی شخصیت تھے، اس لیے طبعاً آپ کا حضرت مولوی سلطان محمود صاحب کا رجحان زیادہ تھا، اور آپ کی جب تسلی ہوئی ہے، تشفی ہوئی ہے، تو جس کے نتیجے میں اور بہت سارے احباب ایسے پیدا ہوئے ہیں جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف پھر میلان جو ہے ان کا بھی زیادہ بڑا ہے۔ اور حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی اور حضرت مولوی حسن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 313 احباب کی فہرست میں نمایاں طور پر ہمیں نظر آتے ہیں، یہ 1894 میں قادیان تشریف لے گئے ہیں، اور انہوں نے دستی بیعت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حضرت مولوی سلطان محمود صاحب تو اس موقع پر نہ آ سکے، لیکن وہ حضرت سیٹھ عبد الرحمن صاحب مدراسی کا بڑی بے چینی سے واپس آنے کا، مدراس آنے کا انتظار کرنے لگے
کہ آپ قادیان گئے ہیں, آپ کو دستی بیعت کا شرف ملا ہے, تو کب قادیان مدراس واپس آئیں گے تاکہ ہمیں قادیان کے حالات اور واقعات سے ہمیں آگاہی ہو. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب قادیان میں ہم رہ کر تقریباً 1 مہینے کے بعد ہم واپس گئے ہیں, تو سیدھے جو حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ہیں, یا اسٹیشن سے سیدھا میلا پور جہاں جو آپ کی رہائش گاہ تھی وہاں گئے ہیں, اور حضرت سلطان محمود صاحب نے بہت اچھا دعوت کا انتظام کیا ہوا تھا, اور پھر سارے جو قادیان کے حالات اور واقعات تھے ان کے متعلق انہوں نے ہم سے پوچھا کہ وہاں کیا حالات اور واقعات ہیں. تو یہ ابتدائی طور پر مدراس کی جماعت کا تعارف ہے, اور پھر اس جماعت کا قیام ہے جو وہاں ہوا ہے. اس کے بعد پھر جو اخلاص میں انہوں نے پھر وہ آگے سلسلہ مزید چلا ہے, اصحاب نے اپنے وفا میں اور اخلاص میں جو ترقی کی ہے وہ ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس کا. حضرت مولوی صاحب, حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص میں بڑھتے چلے گئے ہیں, اور جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا ہے حضرت سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, تو حضرت ان کے مقابل حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بہت زیادہ متمول شخصیت نہیں تھے, پیشے کے لحاظ سے اکاؤنٹنٹ تھے, لیکن جہاں جتنا بھی بن سکا آپ نے جماعتی ضروریات کو ترجیح دی ہے اور مالی قربانی میں پیش رہے ہیں. چنانچہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں میں حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاتے ہیں. مثلاً حضور نے کتاب سراج منیر کے آخر پر ایک فہرست درج فرمائی ہے, جس میں فہرست کا عنوان ہے کہ فہرست چندہ برائے تیاری مہمان خانہ و چا وغیرہ. تو اس میں حضرت مولوی سلطان محمود صاحب کے 20 آنے دینے کا ذکر کیا ہے حضور نے. پھر 17 فروری سن 1897 کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع فرمایا, اور اس کا عنوان تھا کہ جماعت مخلصین کی اطلاع کے لیے, اور اس میں حضور نے تحریک فرمائی کہ مہمانوں کی ضرورت کے لیے 1 عدد مکان اور 1 کنویں کی تعمیر کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے احباب چندہ دیں. اور اس میں بھی حضور نے مثال کے طور پر ذکر فرمایا کہ جن احباب نے ابھی تک چندہ دے دیا ہے ان میں حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے ذکر کیا, اور وہاں بھی 20 آنے کا ذکر ملتا ہے. تو میں ان ذکر کو پڑھتے ہوئے یہ خیال آتا ہے, رشک محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتنے خوش قسمت وجود تھے کہ انہوں نے اس زمانے میں جو امام الزمان کا زمانہ تھا اس کو پایا, اور اسی وقت بے شک چند آنے دیے ہیں, لیکن کیا ہی نفع کا سودا ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام محفوظ کیا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا ہے. تو حضور اس کے علاوہ بھی حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. چنانچہ جب حضرت سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابت ہوتی, اور وہ بہت سارے 96 کے قریب خطوط ہیں, تو اس میں مکتوب نمبر 14 میں اور مکتوب نمبر 35 میں آپ نے مدراس کے دوسرے احباب کو بھی السلام علیکم کہا ہے, حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. اور حضور کے الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ بخدمت اخویم صاحبزادہ احمد عبدالرحمن صاحب, اور اخویم سیٹھ صالح محمد صاحب, اور اخویم مولوی سلطان محمود صاحب, السلام علیکم. جو حضرت سیٹھ عبدالرحمن صاحب مدراسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مکتوبات ہیں, تو شروع میں تو ان کو مخاطب کیا, لیکن آخر پر حضور ان صحابہ کے نام بھی السلام علیکم بھجواتے تھے. تو کئی مکتوبات میں آپ کا نام جو ہے وہ محفوظ ہے. تو حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں آپ کو خدمت کرنے کی توفیق ملی ہے, لیکن جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو خلفاء کے ساتھ بھی آپ کی محبت اور عقیدت کا ہمیں نمایاں طور پر ان کی سیرت میں, ان کی زندگیوں میں ایک جھلک نظر آتی ہے. اور خاص طور پر جب 1915 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا انگریزی اور اردو ترجمے کی اشاعت کی طرف توجہ کی ہے, تو یہ جو مدراس کے احباب تھے, خاص طور پر حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو قرآن کریم کا جو انگریزی ترجمہ ہے اس کی طباعت کے سلسلے میں بڑا نمایاں کردار ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت صوفی غلام محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماریشس کے مبلغ تھے,
وہ بھی ایک دفعہ مدراس تشریف لے گئے، تو مدراس میں بھی وہ جب ان اصحاب سے ملے ہیں تو انہوں نے بھی ان کو بڑا مخلص اور وفادار پایا، اور خاص طور پر انہوں نے حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی کیا ہے کہ آپ کی وفا کا، آپ کی محبت کا اور آپ کی عقیدت کا، اور کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میلا پور پہنچا، وہاں بہت پرجوش پرانے مخلص مولوی سلطان محمود ہیں۔ تو یہ حضرت مولوی سلطان محمود صاحب کا ذکر جو ہے ہمیں تاریخ کی کتابوں میں نظر آتا ہے۔ حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعض دوسری کتب میں بھی حضرت اکرم مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ سب سے پہلے تو انجام آتم میں جہاں حضور نے 313 احباب کی فہرست شائع کی ہے، وہاں حضرت مولوی صاحب کا نمبر 124ویں نمبر پر موجود ہے۔ اور اسی طرح فروری سن 1898 کو حضور نے گورنمنٹ کے نام ایک اشتہار شائع کیا، اور جس میں حضور نے بیان فرمایا کہ یہ ایک پرامن جماعت ہے، اور پرامن جماعت کی مثال کے طور پر حضور نے 316 احباب کے نام درج فرمائے ہیں۔ اس میں بھی حضرت مولوی سلطان محمود صاحب کا نمبر 64ویں نمبر پر نام درج ہے، اور حضور لکھتے ہیں کہ مولوی سلطان محمود صاحب اکاؤنٹنٹ میلا پور مدراس۔ یہ جو ترجمے کی بات ابھی ہوئی ہے حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ مدراس کی جماعت نے جو قرآن حکیم کا ترجمہ ہے اس میں بھی خدمت کی توفیق پائی ہے۔ چنانچہ 1916 میں جب حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدراس تشریف لے گئے ہیں، اور وہاں پہ ترجمہ قرآن کی طباعت اور اس کی تصحیح میں حضرت مولوی صاحب کو بہت خدمت کی توفیق ملی ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ اصل تو قادیان میں تیار ہوا ہے، لیکن اس کی طباعت، ہاں جی، اس کی طباعت جو ہے چونکہ وہاں ایک جدید پریس تھے اور اچھی کوالٹی تھی، تو اس لیے حضور نے وہاں چھپوایا ہے۔ اور اس دوران جب حضرت مفتی صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ قیام پذیر تھے، تو انہوں نے وہاں پہ بعض لیکچرز بھی دیے اور تقاریر کی، لیکن چونکہ شرپسند لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، لیکن حضرت مولوی سلطان محمود صاحب بڑے فراست والے اور زیرک انسان تھے، تو معاملے کو بھانپ جاتے تھے، تو آپ احتیاطاً ان موقعوں پر آپ نے احتیاطاً پولیس کا انتظام بھی کر لیا، پہلے سے بات کر لی، اور جس کی وجہ سے فتنہ فساد پیدا نہیں ہوا اور حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہے ہیں۔ حضرت مولوی سلطان محمود صاحب نے سن 1917 میں وفات پائی ہے، اور اخبار الفضل نے آپ کی وفات کی خبر دیتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ بہت پرانے خادم تھے، اور وہی خدمت قرآن کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے طباعت ترجمہ قرآن کے زمانے میں تصحیح وغیرہ کے متعلق مدراس میں بڑی محنت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، اور اس اعلان کے ساتھ آپ کی وفات کی خبر شائع کی ہے۔ حضرت مولوی سلطان محمود صاحب کا ذکر ہم نے کیا۔ دوسرے صحابی جو مدراس سے ہی تعلق رکھتے ہیں وہ حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نام پڑے تھے، 313 اصحاب میں بھی آپ شامل ہیں۔ 125ویں نمبر پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کا نام تحریر فرمایا ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بڑی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے مدراس میں، لیکن جماعت کے ساتھ بہت ہی وفا اور عاجزی کا تعلق تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، اور روح رواں تھے مدراس میں جماعت کے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ حضور کی صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاعری کا ملکہ عطا کیا تھا، تو شعر جو ہیں وہ اس کے ذریعے آپ نظمیں لکھ کے حضور کا پیغام پہنچاتے تھے۔ چنانچہ اس کی ایک مثال ہمیں ملتی ہے کہ حضور نے جب زلزلے والی پیشگوئی فرمائی ہے تو خود حضور کی بھی نظمیں ہیں زلزلے کے بارے میں، لیکن حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مضمون پہ نظم لکھی جو اخبار بدر میں شائع ہوئی۔ یہ لمبی نظم ہے، اس کے 2 شعر پہلا اور آخری میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک قیامت کا نمونہ زلزلہ آنے کو ہے، قدرت حق پھر کرشمہ اپنا دکھلانے کو ہے، جلد بلوا لے مسیحا تیرے اس بیمار کو، ہجر سے جواہر یہاں جی سے گزر جانے کو ہے۔ تو جواہر جو ہے وہ آپ کا تخلص آپ نے یہاں استعمال کیا ہوا ہے۔ تو یہ تذکرہ ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں آپ کا ہمیں ملتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کے ساتھ بڑی محبت اور عقیدت، اور خاص طور پر خلافت کے ساتھ جو آپ کی عقیدت ہے وہ ہمیں نمایاں نظر آتی ہے،
کیونکہ آپ نے جو منکرین خلافت تھے، جو خلافت سے روگردانی اختیار کر چکے تھے اور اعتراضات کرتے تھے بڑی خلافت شدت، ثانیہ کے مطابق خلافت ثانیہ، تو اس دور میں آپ نے بڑی شدت کے ساتھ ان اعتراضات کا جواب دیا ہے، اور اس طرح اپنی محبت اور عقیدت خلافت ثانیہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظاہر کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی متعدد تبلیغی کاوشوں کا ذکر وہ بھی ہمیں اخبار الحکم کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مدراس میں جب احمدیت کی مخالفت زوروں پر تھی تو حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل تھے کہ جو ایک آہنی دیوار بن کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ہر طرح کی مخالفت کا جو ہے وہ جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نمایاں اوصاف ہیں ان میں سے ایک وصف جو ہمیں بڑا نمایاں نظر آتا ہے، ان میں آپ کی جو مرکزی مہمان ہوا کرتے تھے ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، جس کی گواہی ایک سلسلے کے مبلغ تھے حکیم خلیل احمد صاحب منگیری، وہ 1926 میں مدراس تشریف لے گئے ہیں۔ تو مدراس میں اپنے قیام کے دوران وہ جو جماعت مدراس کی جماعت تھی ان کی، اور خاص طور پر حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی کا ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی ہر طرح سے آپ کا خیال رکھا ہے۔ آپ کی وہاں پہ قیام کے دوران کچھ طبیعت بھی خراب ہو گئی، لیکن اس کے باوجود جو مدراس اور حکیم صاحب نے بہت محبت کے ساتھ آپ کا خیال رکھا ہے اور بڑا پیارا سلوک کیا ہے، جس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک تحریر میں کیا ہوا ہے۔ حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی علمی شخصیت تھے اور بڑی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت تھے۔ ایڈیٹر اخبار الحکم حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ان اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گو کہ حضرت حکیم صاحب بوڑھے ہیں، بوڑھے ہونے کے باوجود جوانوں جیسا جوش رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو پیغامیوں والا مسئلہ ہے اس بارے میں تو ان کی رائے یہ تھی کہ اگر سارا لٹریچر جو اعتراضات ہیں وہ صرف حضرت حکیم صاحب کے سپرد کر دیا جائے تو یہ ایک اچھی تجویز ہوگی، چونکہ یہ اس زمانے میں ابھی مبلغین کا نظام اس طرح شروع نہیں ہوا تھا، تو یہ دور کی جماعتیں تھیں، تو پیغامی جماعت کا وہاں زور تھا، تو حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی کہ اس طرح اگر پیغامیوں کے خلاف جو لٹریچر جماعت کا وہ مدراس میں حضرت حکیم صاحب کے حوالے کر دیا جائے تو وہ اچھی طرح ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ اور وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ بہت ہی اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت ہیں آپ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں ایک علاقہ ہے وانیم باڑی، کہتے ہیں وہاں بڑے بڑے تاجر لوگ رہتے ہیں جو چمڑے کی تجارت کرتے ہیں اور بڑی بڑی موٹریں، کاریں ہیں، گاڑیاں ان کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت حکیم صاحب کے مکان کے سامنے ان کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ سیٹھ لوگ جو حکیم صاحب کے پاس آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پرنس آف ارکاٹ تک سے حکیم صاحب کے ایسے تعلقات ہیں کہ جن کو دیکھ کے بہت سارے لوگ وہ حسد کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کا وجود جو ہے وہ مدراس کی جماعت کے لیے یہ ایک زرخیز زمین ہے، اور حکیم صاحب کے وجود کے ذریعے مدراس میں احمدیت کا پھیل جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ تو یہ حضرت شیخ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے آپ کے بارے میں، جو آپ کی اوصاف جو ہیں ان کی عکاسی کرتی ہے کہ کس قدر با اثر شخصیت آپ کی تھی۔ حضرت شیخ صاحب چونکہ وہ علاقہ دیکھ چکے تھے تو وہاں صحابہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ احمدیت کے پھیلاؤ کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے، تو یہ وہاں وجود حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وجود تھے جن کے ذریعے جماعت کا پیغام آگے پہنچا بھی ہے اور مزید پہنچانے کے لیے آپ نے یہ رائے دی ہے۔ تو یہی مختصر سے حالات ہیں جو حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمیں مہیا ہو سکے ہیں۔ آپ نے سن 1944 میں وفات پائی وہیں مدراس میں اور وہیں دفن ہوئے۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ مدراس کے دو صحابہ حضرت مولوی سلطان محمود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حکیم محمد سعید صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان لایا صحابہ سے ملا
جب مجھے تو پایا